علی پرویز مانی صاحب، لوپ ہولز ہیں ہمارے سسٹم میں، یعنی ابھی بھی ایسے معاملات ہیں اگر کسی پر 10 کروڑ کا ٹیکس آتا ہے، وہ 10 لاکھ کسی کو دے کر کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اندر، آپ ان ایف بی آر کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، 10 لاکھ دے کر 10 کروڑ کا ٹیکس جو ہے وہ 50 لاکھ پہ آ جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ 6000 لوگوں کا آپ نے جو اٹھایا 2 لاکھ لوگوں میں سے، مطلب ان کے ڈیٹا وغیرہ کو کلیکٹ کیا، وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ کیا آپ صرف ان پر جو ٹیکس بنتا ہے آپ وہ وصول کریں گے، یا وہ پینلٹی بھی دیں گے اور پنشمنٹ بھی ان کو ہوگی کہ جو فائلر تھے اور فائلر نہیں بنے، یا جتنا ٹیکس بنتا تھا اس سے بہت کم دے رہے ہیں؟ آپ کا جو سوال رہ گیا نا، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ دیکھیں ہم نے اگر یہ ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی کرنی ہے نا، تو جو سب سے بڑی جو بیماری کیش ان سرکولیشن ہے، جو تقریباً 9-10% آف جی ڈی پی پاکستان میں اور دنیا میں ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، تو ہم اس پیسے کی استعمال کو اگر ہم بند کر دیں نا، بلاک کر دیں، تو آٹومیٹکلی لوگ اب جو ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن کے اندر آئیں گے۔ اینڈ یہ جو ڈیٹا مائننگ اور ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ہم پرال کی ریسٹرکچرنگ سے کرنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ اس پیسے کا استعمال بند کر دیں، تو وہاں سے خود بخود ہی چیزیں آئیں گی۔ اب جو دوسری بات آپ نے کی، بالکل بہت ضروری بات ہے کہ جی انڈر فائلنگ کو اور ان ایکوریٹ فائلنگ کو آپ کس طرح چیک کریں گے، کیونکہ آپ ایک ایک ریٹرن کو تو جا کے وہاں پہ آڈٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی، جس کے لیے آپ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہائر کر رہے ہیں، ان کے کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا ایک ٹیکس پیئر کو 4-5 سال کے بعد اس کو آپ آڈٹ کریں گے، تو بیچ میں وہ کیا کچھ کرتا ہے اس کو کس طرح چیک کریں گے؟ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، I will connect you with the legislation that has been tabled in the National Assembly last week. عادل اس کے اندر کر کیا رہے ہیں؟ اس میں کر یہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ہائی ایسٹ پرچیزز ہیں، گاڑیاں ہو گئی، پراپرٹی ہو گئی، جہاں پہ یہ پیسہ جا کے کالا پیسہ ڈمپ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں تو آپ کو ٹرانزیکشن کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، یا آپ ریڈار کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے آتے تھے۔ آج اس کے اوپر بھی لمیٹیشن کرنے کی، امپوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ایلیجبل ان ایلیجبل، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ کے اندر جو فائلر ہو کے آپ جمع کرواتے ہیں ایف بی آر میں، اگر آپ کے پاس لیکوڈ ایسٹ 100 روپے کے ہیں، تو آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی 130 روپے سے زیادہ کی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے 200 روپے کی گاڑی خریدنی ہے، یا آپ نے 1000 روپے کا آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، تو آپ کو وہاں پہ انلیجبل ٹیکنالوجی کے ذریعے کر دیا جائے گا، اور آپ کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوگی، وچ ول فورس کہ لوگ اگر اپنے پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزیں ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ایسٹس، کیونکہ آپ پیسہ اپنے بستر کے نیچے چھپانے کے لیے تو رکھنا نہیں چاہتے، تو آپ ان کے لیے اگر ان کو ڈسکلوز کریں گے، رجسٹر کریں گے، دین اونلی یو ول بی ایبل ٹو انویسٹ اینڈ ایکوائر ایسٹس۔ تو یہ دونوں کیرٹ اینڈ سٹک کے طریقے کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے آپ نے اگر دیکھا ہو تو پریس کانفرنس میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے میری اور فائنانس منسٹر صاحب کی جو پلیڈنگز ہم پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے جیسے دوستوں کے پروگرامز میں آ کے کرتے تھے، ان کو دیکھ کے جو فائلنگز 30 لاکھ سے 50 لاکھ کے اوپر گئی ہیں، اس کے پیچھے یہی بنیادی وجہ تھی نا کہ لوگوں نے احساس کیا کہ شاید اب اس شکنجے سے وہ باہر نہیں رہ سکتے۔ تو آئی ایم کانفیڈنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے دوستوں کی رہنمائی کے ساتھ، مارکیٹ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہم اپنے سسٹم کو امپروو کریں گے۔ ایک ٹرم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، اب ایز آف فائلنگ ریٹرنز کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو اگر سمپل ایک ریٹرن فائل کرنا پڑے نا، آپ کو کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی کو 5-10 ہزار روپے، کسی لائر کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ کیوں یہ پروسیس آپ اتنا آسان نہیں کر دیتے کہ اگر کوئی بندہ اگر جاب کر رہا ہے، نہیں کر رہا، دیکھیں یہ آپ کو تو فائلر بننا ہی پڑتا ہے، آپ کو اپنی ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہیں چاہے آپ کی کوئی بھی انکم نہ ہو، تو اس پروسیس کو بڑا سمپل بنا دیں کہ کوئی بھی بندہ آئے، چاہے اسے ٹیکس دینا ہے یا نہیں دینا، وہ آسانی سے 2-3 اپنی ڈیٹیل ڈیجیٹلائز کر دے ساری چیزوں کو، وہ تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کی ریٹرن فائل ہو جائے گی۔ عادل آپ کا بالکل فیئر پوائنٹ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنی ہے، تاکہ جو لوگ ڈاکیومنٹیشن کے اندر آنا چاہیں وہ بغیر مہنگے وکیلوں اور ٹیکس کنسلٹنٹس کی مدد کے وہ اس فولڈ کے اندر آ سکیں۔ ٹھیک ہے، پر میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جو ہم نے ڈیٹا فیلڈز کی بات کی ہے، جس میں گھروں کا ڈیٹا، انویسٹمنٹس کا ڈیٹا، اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا، کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا، جس طرح آپ ان فیلڈز کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اور ایڈیشنل سورسز کو اس اپنی ڈاکیومنٹیشن کی اور ڈیٹا ایکسچینج کی فولڈ میں لاتے رہیں گے، جس کے اندر کام ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت جاری ہے، صوبوں کی مدد کے ساتھ جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش اور کوشش یہ
یہ ہے کہ ہم سیلف پاپولیٹڈ ریٹرنز کے اوپر دنیا کے اندر جس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے تو آپ کا ایک آٹومیٹڈ فارم ہوگا جس کے اندر گاڑی کی وجہ سے جو آپ کی ایسٹ پرچیز ہوئی ہے خود بخود ہی انٹری ٹیکس پیمنٹ کی وہاں پہ آ جائے گی. آپ نے گھر لیا وہاں پہ آپ کا کیا ٹیکس پیمنٹ ہے, آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشنز کا آپ کو وہاں پہ بینیفٹ مل جائے گا اینڈ سیلف پاپولیٹڈ ٹیکس ریٹرنز کے اوپر جا سکیں گے. تو بٹ عادل صاحب گزارش یہ یو کین ناٹ ہیو the cart before the horse. آپ کو مارکیٹ کو اور ٹیکنالوجی کو اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کیپیسٹی کو میچور کرتے ہوئے جو ایف بی آر کا ڈیجیٹلائزیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کا آرم ہے جس کے اوپر آج پریس کانفرنس پہ ہم نے بہت سی بات کی, پرال جس کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی تو ہم آہستہ آہستہ آسانیوں کی طرف جا سکتے ہیں نا. پر گزارش یہ عادل کہ while accepting that point کہ آج شاید ہماری مشکلات ہیں, پر یہ بھی تو دیکھیں نا ہمارے تاجر دوستوں نے جب تاجر دو سکیم جو اپنے موبائل پہ فون کر کے آپ انڈیکیٹو انکم کی بیسس کے اوپر اپنی ریٹرن جمع کرواتے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کام نہیں کیا نا, تو ہمیں وہ 236G اور H کے اوپر ہی جانا پڑا تاکہ وہاں سے پکڑ کے ان کی ہم کنزمپشنز کو میپ کر سکیں. بٹ I accept your point, ہمیں دونوں چیزوں کو اکٹھا چلانا پڑے گا اگر ہم پاکستان کو اس کا جائز مقام اور ان خساروں کے اوپر قابو پانے کے لیے جو مہنگائی کی بنیادی وجہ بنتی ہیں اگر ان کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو آسانی ایز کے ساتھ اور ان کو خوف کے ساتھ کہ جی کہ someone is watching what they are doing اس کے مطابق ہم ان کو responsible citizens